کیا اب جانتے ہیں ذوالحجہ کے دنوں میں کچھ ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو قربانی کے ثواب کو کم کر سکتی ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، وہ عظیم قربانی جس نے قیامت تک مسلمانوں کو ایک سبق دیا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کریں تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ سوچئے کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے ان کی وفاداری قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اس یاد میں آج مسلمان قربانی کرتے ہیں، لیکن افسوس آج بہت سے لوگ قربانی کی روح کو بھول چکے ہیں۔ دوستو، قربانی سے پہلے سب سے اہم چیز نیت ہے۔ اگر انسان صرف دکھاوے کے لیے قربانی کرے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرے، تو اس کا اجر کم ہو سکتا ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ نیت دیکھتا ہے۔ دوستو، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ عمل ہمیں حاجیوں سے مشابہ بناتا ہے اور ہمیں قربانی کی روح یاد دلاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ دوستو، ایک اور بڑی غلطی قربانی میں ریاکاری ہے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے مہنگا جانور لیتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، لیکن اللہ کے نزدیک قیمت نہیں، اخلاص اہم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوستو، قربانی کا اصل مقصد تقوی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سوچئے، اللہ کو ہمارے جانور کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے دل دیکھتا ہے۔ دوستو، ایک اور غلطی غریبوں کو بھول جانا ہے۔ قربانی کا گوشت صرف اپنے فریزر بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ غریبوں اور محتاجوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اور عید الاضحیٰ پر خوش ہوتے ہیں، اگر ہم ان کا خیال کریں تو یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہو سکتا ہے۔ دوستو، بعض لوگ قربانی کو صرف رسم بنا لیتے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ توبہ، نہ اللہ سے تعلق، صرف جانور خرید لیا اور سمجھ لیا سب مکمل ہو گیا۔ حالانکہ قربانی ہمیں اپنی زندگی بدلنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، بری عادتیں چھوڑ دو۔ دوستو، قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ نفس کی بھی ہونی چاہیے۔ اپنے غرور کی قربانی، اپنی نفرت کی قربانی، اپنی برائیوں کی قربانی، تب جا کر قربانی کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ دوستو، ذوالحجہ کے یہ دن بہت قیمتی ہیں، ہو سکتا ہے اگلی عید الاضحیٰ ہمیں نصیب نہ ہو۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج دنیا میں نہیں ہیں، ان کی قبریں آباد ہو چکی ہیں اور آج ہم زندہ ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، تکبیرات پڑھیں اور سچی توبہ کریں۔ دوستو، قربانی کا دن صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آئیں، آج ہم یہ نیت کریں کہ اس بار قربانی صرف رسم نہیں ہوگی بلکہ ہم اپنی زندگی بھی بدلیں گے۔ ہم گناہوں سے دور ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری قربانی قبول فرما، ہماری عبادت قبول فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ، جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کی قربانی قبول فرما اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین رب العالمین۔